کہ جن حضرات کا ارادہ ہے قربانی کرنے کا، یہ پچھلے دنوں کافی مسائل آئے میرے پاس، لوگ بیچارے پریشان ہیں، ہم نے بال نہیں کاٹے، قربانی بھی کرنی ہے، اب ہم کیا کریں؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جن کا قربانی کا ارادہ ہے، یہ مسئلہ ان کے لیے ہے کہ وہ اب آج سے قربانی تک اپنے ناخن اور بال نہ کاٹیں، اور یہ نہ کاٹنا پسندیدہ ہے، مستحب ہے، فرض واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی قربانی کا ارادہ رکھنے والا اپنے بال کاٹ دے کوئی حرج نہیں، ناخن کاٹ دے کوئی حرج نہیں۔ ہاں، جن کا ارادہ نہیں ہے قربانی کرنے کا تو یہ مسئلہ ان کے لیے نہیں ہے کہ یہ قربانی نہیں کر رہے، وہ بھی پریشان ہے جی کہ ہم کیا کریں، بال کاٹ لیں بال نہ کاٹیں۔ تو بہرکیف ایک مسئلہ تو یہ ہو گیا، اور اگلا مسئلہ ہے قربانی کے وجوب کا، اس کے بارے میں بھی مسئلہ سماعت فرما لیں۔ ظاہر ہے انہی دنوں آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ تو قربانی کے وجوب کے لیے 5 نصاب ہیں کہ جن کی بنیاد پر قربانی واجب ہوگی۔ ان میں پہلی چیز تو سونا ہے، دوسری چیز چاندی ہے، تیسری چیز نقدی یعنی کیش ہے، چوتھی چیز سامان تجارت ہے، اور 5ویں چیز گھر کا ضرورت سے زائد سامان۔ یعنی زکوٰۃ میں تو 4 اموال ہیں، سونا، چاندی، کیش، سامان تجارت۔ البتہ قربانی میں ایک چیز اضافی ہے، وہ ہے گھر کا ضرورت سے زائد سامان۔ اب اگلا مسئلہ سمجھیں، بہت سے لوگ اس میں کمی اور کوتاہی کر جاتے ہیں کہ بھائی سونا 7.5 تولے ہوگا تو ہم صاحب نصاب ہیں، چاندی 52.5 تولہ ہوگی تو ہم صاحب نصاب ہیں، اور ایسے ہی سامان تجارت، اس کی مالیت اور کیش اگر اتنی ہو کہ جتنی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی ہے ہم صاحب نصاب ہوں گے۔ تو اس مسئلے کو ذرا سمجھ لیں کہ اگر کسی کی ملکیت میں صرف سونا ہے، بس باقی 4 چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں ہے، نہ چاندی ہے، نہ 1 روپیہ ہے جیب میں، نہ سامان تجارت ہے، نہ ضرورت سے زائد سامان ہے، صرف سونا ہے بس، تب اس کا 7.5 تولے ہونا نصاب کے لیے ضروری ہے۔ اگر کسی کے پاس سونا ہے اور اس کے ساتھ ان 4 میں سے کوئی ایک چیز بھی آ جاتی ہے، مثال کے طور پر ایک عورت ہے، اس کے پاس 1 تولہ سونا ہے اور اس کی جیب میں 10 روپے، پرس میں 10 روپے پڑے ہوئے ہیں، اب اس کے پاس 2 چیزیں جمع ہو گئی، سونا اور کیش۔ اب یہاں پر 1 نصاب نہیں، 2 نصاب ہیں، اور جہاں پر بھی 2 یا 2 سے زیادہ نصاب جمع ہو جائیں تو وہاں پر ہر نصاب کو الگ نہیں دیکھا جاتا، بلکہ ان نصابوں کی جو مجموعی مالیت ہے وہ نکال کر اس کو پیش کیا جاتا ہے 52.5 تولہ چاندی پر، کہ اگر ان کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر ہو جاتی ہے تو قربانی واجب ہے۔ اور اتنا تو میرے خیال سے ہر گھر میں ہے، اتنا تو ہر گھر میں ہوگا، کیونکہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت میرے خیال سے 90,000 تک ہوگی کم و بیش۔ اس وقت 52.5 تولہ چاندی 90,000 کم و بیش اس کی قیمت ہے۔ اب 90,000 مالیت کا جو مرد اور عورت مالک ہے، کن دنوں میں؟ قربانی کے 3 دنوں میں، 10 ذی الحج، 11 ذی الحج، 12 ذی الحج۔ ان 3 دنوں میں یعنی 10 ذی الحج طلوع آفتاب سے لے کر 12 ذی الحج کے غروب سے پہلے پہلے اگر کوئی بندہ 90,000 یا اس سے زیادہ مالیت کا مالک ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ ایک گھر میں والد ہے، 4 بیٹے ہیں، سب کا اپنا اپنا بزنس کاروبار ہے، ہوتا کیا ہے، والد صاحب نے بکرا لایا، ذبح کر دیا، سارے بھائی بیٹھ کر کھا لیا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ ایک کی قربانی سب کی طرف سے کافی نہیں ہوتی۔ یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ ہر آدمی انفرادی طور پر اگر صاحب نصاب ہے، ہر ایک پر اپنے انفرادی قربانی واجب ہے۔ اگر خاوند الگ صاحب نصاب الگ قربانی، بیوی الگ صاحب نصاب الگ قربانی، باپ الگ صاحب نصاب الگ قربانی، اولاد الگ صاحب نصاب الگ قربانی، تو سب کے اوپر الگ سے قربانی کرنا یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ کسی ایک کی قربانی کو سب کی طرف سے کافی سمجھنا یہ درست نہیں ہے۔ اب سونا 7.5 تولے اس وقت جب صرف سونا ہو، لیکن اگر چاندی ہے ساتھ یا باقی چیزیں موجود ہیں تو اس صورت میں مسئلہ بدل جاتا ہے۔ اگلی بات سمجھیں، سامان تجارت کے حوالے سے، مال تجارت شریعت کی اصطلاح میں وہ ہوتا ہے کہ جس کو اس نیت سے خریدا کہ اس کو بیچنا ہے۔ جس مال کو بیچنے کی نیت سے خریدا وہ مال تجارت ہوگا، اور بیچنے کی نیت اب تک قائم ہے۔ یعنی 2 چیزیں، نمبر 1 بوقت خریداری
बेचने की नीयत थी, नंबर 2 वो नीयत अभी तक कायम है और बाकी है, तो वो भी माल तिजारत कहलाता है। उसके ऊपर फिर क्या होगा, कुर्बानी का वजूब आएगा। और अगली बात समझें, घर का ज़रूरत से ज़ायद सामान, उसके बारे में ज़ाब्ता ये है शरीयत की तरफ से कि वो घर का सामान जो पूरा साल इस्तेमाल नहीं होता, पूरा साल, कई बर्तन होते हैं अलमारियों में पूरा साल इस्तेमाल नहीं होते, रज़ाइयाँ तलाइयाँ अलमारी पेटी में होती हैं, पूरा साल इस्तेमाल नहीं होती। अब हमारा भी कितना अजीब एक ज़हन है, भाई ये मेरी शादी की रज़ाई है, अब उम्र 80 साल हो गई है, रज़ाई अब भी पेटी के अंदर पड़ी हुई है, भाई कब्र में साथ लेके जानी है। नई रज़ाइयाँ आ रही हैं, नया सामान आ रहा है, उसको नहीं छेड़ना, वो हमारी यादगार। ये हमारा एक बड़ा आप कह लें कि पसमानदा सोच और पसमानदा ज़हन है। ये जो भी नेमतें अल्लाह ने दी हैं इस्तेमाल के लिए दी हैं, इस्तेमाल नहीं करोगे साल के बाद फिर कुर्बानी में इनका हिसाब करना पड़ेगा। तो लिहाजा घर का वो तमाम साजो सामान जो पूरा साल इस्तेमाल नहीं होता वो ज़रूरत से ज़ायद ज़मरे में आएगा और उसके ऊपर कुर्बानी का वजूब होगा। इसी तरह बाद लोगों के 1 2 3 4 मकानात होते हैं। अब ज़कात में तो क्या है, चूँकि जो 10 मकान है मिसाल आपके, और एक में आप रहते हैं, बाकी 9 आपने अपने लिए किराए पर चढ़ाए हुए हैं, तो उन 9 मकानों का एतबार ज़कात में नहीं होता। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे आपके 10 मकान हैं, एक पे आप रहते हैं और 2 मकानात का किराया आता है, आपका बेहतरीन गुजर बसर होता है, तो बाकी जो 6 मकान हैं वो गोया ज़रूरत से ज़ायद हैं, उसकी बुनियाद पर भी कुर्बानी वाजिब। अगर आपकी 3 4 गाड़ियां घर में खड़ी हैं, एक गाड़ी से ज़रूरत पूरी हो रही है, बेहतरीन हो रही है, बाकी 1 है या 2 हैं, वो ना भी हो तब भी कोई मसला नहीं, तो वो भी गोया ज़रूरत से ज़ायद है। अब उसकी मालियत का भी कुर्बानी के लिए हिसाब किया जाएगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो सोना मैंने बता दिया 7.5 तोले उस वक़्त जब बाकी 4 चीज़ें ना हों। अगर सोने के साथ कोई एक चीज़ भी मौजूद है तो फिर सोने की कीमत प्लस उस चीज़ को करके कुल कितना बना, उसमें से फिर आपने अपने हिसाब से अपना फ़ैसला करना है। एक और बात और भी समझ लें कि अपना जो ख़र्चा है महीने का वो भी आप निकाल सकते हैं। जब आपने मिसाल उन 3 दिनों में मालियत का हिसाब किया, अभी गैस का बिल भी देना है, बिजली का बिल भी देना है, फलां का कर्जा भी देना है, दुकानदार के पैसे भी देने हैं, पूरे महीने का राशन भी लेकर आना है, तो वो अखराजात जो आपके ज़िम्मे हैं, यानी टोटल मालियत बनाकर उसमें से अखराजात को निकाल कर जो बाकी बचेगा वो अगर निसाब को पहुंचेगा तो उसकी बुनियाद पर कुर्बानी वाजिब है। अगर आपने खर्चे अखराजात निकाले और बाकी जो बचा वो निसाब को नहीं पहुंचा तो आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी, आप पर कुर्बानी का वजूब नहीं होगा। और कुर्बानी के जानवरों में, छोटे जानवरों में बकरा या बकरी 1 साल से कम होगा तो कुर्बानी नहीं होगी, 1 साल होना ज़रूरी है। बाकी 2 दांत उस साल के होने की अलामत है। अब अक्सर लोग यहाँ पर शुकूक व शुबात का शिकार होते हैं कि दांत नहीं निकले, लेकिन देखने बकरा 14 माह 15 माह का लग रहा है, होता है बाद दफ़ा दांत ताख़ीर से आ गए, तो साल का पूरा होना ज़रूरी है। दांत फ़कत अलामत हैं। अगर किसी जानवर के दांत 2 नहीं हैं लेकिन देखने से लगता है कि साल का हो चुका है तो कुर्बानी जायज़ है, उसकी आप कुर्बानी कर सकते हैं। ऐसे ही भैंस है, गाय वगैरह हैं, तो उनके लिए 2 साल की उम्र होनी चाहिए, और ऊँट अगर कोई करता है तो 5 साल। 1 दिन भी कम होगा तो कुर्बानी नहीं होगी। अलबत्ता भेड़, दुम्बा वगैरह अगर वो इतना पला हुआ है 6 7 8 माह का, अगर साल वालों में छोड़ा जाए तो लगता है कि साल का हो गया, तो उसके लिए गुंजाइश है कि आप वो कुर्बान कर दें। लेकिन फिर भी वसवसे से बचने के लिए बेहतर ये है कि कम से कम साल तो हो जाए, फिर उसके बाद आप उसकी कुर्बानी करें। और बड़े जानवर में 7 हिस्से होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम 1 होता है, बाकी दरमियान में 2 4 6 भी हो सकते हैं, 1 3 5 7 भी हो सकते हैं। एक ये तसव्वुर भी मैंने सुना है कि भाई अदद ताक होना चाहिए, जुफ्त नहीं होना चाहिए, तो ये कोई बात नहीं है। आप 7 से ऊपर नहीं जा सकते, 2 भी कर सकते हैं, 4 भी इससे हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। इसी तरह एक और मसला और भी सिमात फरमा लें कि बाज़ बड़े जानवरों में अकीके का भी हिस्सा रखा जाता है। असल बेहतर तो यही है कि अकीका अलग से हो, बेहतर ये है। और उसके बारे में जो सुन्नत है कि बकरी या बकरा उसके लिए दिया जाए, लेकिन अगर बिलफर्ज कोई कुर्बानी के हिस्सों में एक हिस्सा अकीके की नीयत से रखना चाहता है तो
رکھ سکتا ہے، اس کی گنجائش موجود ہے، فقہا نے اس کی اجازت دی ہے۔ میں نے کہا بہتر کیا ہے کہ بھائی ظاہر ہے شکوک و اختلاف تو اس میں ہے حضرات، بعض لوگ اختلاف تو کرتے ہیں، لیکن جو کہ فقہا نے اجازت دیا گنجائش تو ہے، لیکن بہتر صورت کیا ہوتی ہے ہر اختلاف سے بچا جائے۔ تو لہٰذا عقیقہ کرنا ہے تو 7واں دن ہو، اس دن میں مسنون عقیقہ وہی ہے، پھر 14واں، پھر 21واں، پھر زندگی میں جب بھی کریں گے وہ مستحب ہوگا، پھر وہ سنت کے درجے سے نکل جائے گا۔ اور 7 حصہ داروں میں 7 کے مال کا حلال ہونا بھی ضروری ہے، اور ان سب کی نیت قربانی کی ہونی بھی ضروری ہے۔ کسی ایک کے مال میں گڑبڑ ہے، کوئی ایک مثال کمرشل بینک کا ملازم ہے، یا کوئی ایسا آدمی جو انشورنس کمپنی کا ملازم ہے، یا ایسا آدمی کہ جس کی کمائی کسی ذریعے سے سود کے اوپر وہ معاملات کرتا ہے، اور وہ بینک کا ملازم یا وہ انشورنس کا ملازم اگر 7 حصے داروں میں آ گیا تو سب کی قربانی ضائع، سب کی قربانی برباد۔ تو لہٰذا جب حصے ڈالے جائیں تو بڑی احتیاط کے ساتھ، کیونکہ آج کل اجتماعی قربانیوں کا تصور ہے، میں تو یہی کہا کرتا ہوں کہ بہتر تو یہ ہے کہ قربانی کرنی ہے نا تو ہمت کر کے ایک بکرا لے آؤ اور قربانی کر دو، لیکن چونکہ غربت بہت زیادہ ہے، اب ایک بکرا، کل بھی میں نے ریٹ معلومات کیے ہیں 70-80 ہزار، جس کو آپ بکرا کہہ سکتے ہیں، بکرا واقعی قربانی والا، وہ 70-80 ہزار سے نیچے نہیں ملے گا آپ کو، اور حصہ 20 ہزار بھی مل رہے ہیں۔ تو ٹھیک ہے گنجائش کے درجے میں تو ہے، لیکن ایک وہم تو ہوگا کہ باقی 6 بندے کون ہیں وہ آپ کو نہیں پتا ہوتا، آپ تو جاتے ہیں، آپ کو ٹوکن مل جاتا ہے، جانور نمبر 3 حصہ نمبر 4 وہ آپ کا ہے، نہ آپ نے جانور نمبر 3 دیکھا، نہ حصہ نمبر 4، نہ باقی اپنے شرکا کو دیکھا، لیکن آپ نے حصہ ڈال دیا، قربانی ہو جائے گی۔ یہ مت سمجھے کہ میں آپ کو ڈرا رہا ہوں، قربانی ہو جائے گی کہ سارے مسلمان مومن ہیں، اور سب کے بارے میں ظن المؤمنین خیرہ کا ضابطہ ہے کہ اہل ایمان کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے، لیکن بہتر صورت کہ آپ کی اکیلی قربانی ہوگی، کوئی شک شبہ نہیں ہوگا تو بہتر صورت ہے۔ لیکن اگر غربت ہے اور واقعی ہے اور حالات بڑے مشکل ہیں واقعی ہیں، تو لہٰذا اگر کوئی حصہ ڈالتا بھی ہے تو اپنی طرف سے پوری کوشش کرے کہ وہ پوری تحقیق کر کے پھر وہاں پہ حصہ ڈالے کہ ان کے عقائد بھی ٹھیک ہوں، کوئی مشرک شامل نہ ہو جائے، کوئی ایسے عقائد و نظریات جو قرآن و سنت کے خلاف ہیں کوئی بندہ شامل نہ ہو جائے، یا کوئی حضرات صحابہ کے دشمنان میں سے وہ شامل نہ ہو جائے۔ تو ان سب چیزوں کی بڑی رعایت کرنی پڑتی ہے۔ عبادت ہے، کوئی مذاق نہیں ہے۔ گھر بنانے میں کتنی تگ و دو، اپنے باقی معاملات میں کتنی مشقت، اور جب معاملہ عبادات اور اللہ کا آتا ہے ہم وہاں پر ٹرکانے والا کام کرتے ہیں۔ یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ باقی ہر معاملے میں کمی کوتاہی ہو جائے، اللہ اور اللہ کے دین اور اس کے احکامات کے معاملے میں کسی قسم کی کوئی کمی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عشرہ ذی الحج کے ساری برکات نصیب فرمائے۔ جو صاحب نصاب ہیں اللہ قربانی کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر بھی کوئی مسئلہ پوچھنا ہو کہ بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا کہا سنا اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔